بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2-3 دن سے ایک بہت افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، یہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بڑے نامور مبلغ ہیں اور ان کی تبلیغ کا بڑا شعرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 50 سال اس میں دیے ہیں، باقی ساری چیزیں چھوڑ کے میں اس طرف آیا ہوں، اور ایک طبقے میں وہ بڑے پسند کیے جاتے ہیں، اور خصوصاً جو صلح کلی افراد ہیں، طارق جمیل صاحب ان کی مرضی کے مطابق ادھر بھی ٹھیک ہے ادھر بھی ٹھیک ہے، اور ان کے اکثر اکابرین کے فتاوی کل ختم چیلم کے خلاف ہیں، لیکن وہ جا کے خطاب بھی کرتے ہیں۔ جو ان کے مالدار دوست ہیں ان کے گھروں میں اکثر آنا جانا ہے ان کا، وہ اس شوق میں کہ سب مجھ سے خوش رہیں، سب میری واہ واہ کریں، اور گستاخان صحابہ کے ساتھ بھی بڑی محبت کی پینگیں بڑھاتے رہے ہیں۔ اور اجمیر شریف کا ایک سجادہ نشین، وہاں کافی سارے سجادہ نشین ہیں اور زیادہ 2 نمبر ہیں۔ ایک 2 نمبر سجادہ نشین یہاں ان کی دستار بندی بھی کر کے گیا، اس پہ بھی ان کے طبقے کے لوگ کافی ناراض تھے، اور خاص کر اہل تشیع کے ساتھ جو ان کی قربتیں تھیں، یہ تو کسی صورت ان کو گوارا نہیں تھی۔ میں تو ویسے خود بھی حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے ان اجتماعات میں بھی جاتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور ان اجتماعات میں بھی جاتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ تبرہ بازی کرتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ رب بھی خوش رہے اور شیطان بھی معاذ اللہ خوش رہے۔ ایک گھر ہی رکھنا پڑے گا، یا خدا رکھ لیں یا شیطان رکھ لیں۔ تو بعض لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر طرف ہماری واہ واہ ہو، اس واہ واہ میں وہ بہت سارے اپنے دوست اپنے محبت کرنے والے بھی گواہ بیٹھتے۔ طارق جمیل صاحب کے دوستوں میں تشویش تو کافی دیر سے پائی جا رہی تھی، خاص کر 2018 میں جب انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اور کھل کر ساتھ دیا۔ ویسے وہ ہمیشہ بادشاہوں کے پسندیدہ خطیب رہے ہیں، ضیاء الحق سے لے کے اس سے پہلے کا مجھے پتہ نہیں، ضیاء الحق سے لے کے بعد میں جو بھی آیا ہے، خاص کر کے شریف فیملی جو ہے ان کے تو بہت پسندیدہ تھے۔ شریف فیملی کے ملازم خطیب تو ریاض شاہ، عرف ریاض شاہ ہی کہہ دیتا ہوں، چلیں اگلا لفظ نہیں کوئی کہتا، اب وہ ہیں، لیکن ان کے جنازے وغیرہ زیادہ تر طارق جمیل صاحب ہی پڑھاتے رہے۔ شریف فیملی کی ایک کمزوری کہہ لیں کہ وہ اپنے سیاسی مخالف کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں چاہتے، آپ کو یاد ہوگا جن دنوں وہ پیپل پارٹی کے مخالف تھے، پیٹ پھاڑنے کی اور ٹیکسی اور پیلی ٹیکسی اور پتہ نہیں کیا، تیرا ابا غدار ہے اور تو انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہو، لیکن جب مفاد اکٹھا ہوا تو جفیاں بھی ڈالنے لگ گئے۔ وہ لاڑکانہ ان کی صاحبزادی حاضری دے کے آئی، جیوے بھٹو کے نعرے بھی لگا کے آئی، ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعرے بھی لگا کے آئی، لیکن عمران خان نے آ کے جب ایکسپوز کیا ان کو، اس خاندان کو اور زرداری خاندان کو، کہ یہ دونوں اندر سے ایک ہیں اور یہ لڑائی صرف ان کی مفادات کی ہے، باریاں انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہیں، ان کی پارٹیوں میں کوئی اہل آدمی آگے نہیں آ سکتا، ان کے خاندان جتنے عہدے بھی اہم ہوں گے ان کے خاندان کے افراد ہوں، وزیر اعظم بھی، وزیر اعلیٰ بھی، باقی بھی عہدوں پہ ممنون حسین مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ممنون حسین جیسے لوگ اور رفیق تارڑ جیسے لوگ جو ہیں، وہ عہدوں پہ بھی ان کو بٹھاتے ہیں جو خاندانی غلام کی طرح کام کریں۔ مولانا کو وہ سمجھتے تھے کہ مولانا ہماری پراپرٹی ہیں، چونکہ رائیونڈ بھی کافی آنا جانا میاں صاحبان کا، اور میاں صاحبان ووٹ کے لیے آپ کو یاد ہے کہ سندور لگانے کے لیے بھی، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی سرحدوں کا اور تیرا اور میرا خدا ایک کا نعرہ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب میاں صاحب نے جب طارق جمیل صاحب نے یہ خان صاحب کی حمایت، طارق جمیل صاحب بھی بہت سیانے آدمی،
بہت سمجھدار ہیں، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ہواؤں کے رخ بدل گئے ہیں اور اب عوام کی بھاری اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تو وہ بھی عمران خان کے ساتھ آ گئے۔ 2 3 4 بیان بڑے زوردار عمران خان کے حق میں دیے، اس وقت سے لے کے اب تک وہ عمران خان کے ساتھ، تو اس وقت سے ہی میاں صاحبان کا جو اثر رسوخ ہے نا تبلیغی جماعت میں، رائے ونڈ میں اور مختلف علاقوں میں، میاں صاحب نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے طارق جمیل صاحب کو آئینہ دکھایا ہے، آئینہ کہہ لیں، یا اپنی پاور دکھائی ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ جتنے مرضی مقبول خطیب ہوں، عوام جتنی مرضی آپ کو پسند کرے، لیکن ہم جس کے خلاف ہو جائیں ہم یہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو مانسرا میں مولانا کو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں خطاب نہیں کر سکتے، پہلے رائے ونڈ سے اجازت لیں، پھر ہماری شورا فیصلہ کرے گی۔ تو مولانا ظاہر ہے سمجھتے ہیں، مولانا ان میں رائے ونڈ کی ساری ٹیم میں مولانا سے زیادہ مقبول لیڈر کوئی نہیں، مقبول خطیب کوئی نہیں۔ مولانا کو سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی۔ ان کا انداز خطاب جو ہے وہ بہت میٹھا اور دلوں میں اترنے والا۔ تو ان کو یہ زوم تھا، ہر خطیب کو ہوتا ہے کہ عوام میرے ساتھ ہیں، یہ باقی جتنے ہیں یہ بھی میری وجہ سے چل رہے ہیں۔ تو سنا تو یہ ہے کہ کافی دیر سے اندر کھاتے معاملات چل رہے تھے۔ ایک طبقہ جو اہل تشیع کے خلاف ہے مولانا کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، ایک طبقہ جو بریلویوں کے خلاف ہے وہ بھی مولانا سے نالا تھا، اور جو اثر رسوخ والے تبلیغی ہیں، لیڈرشپ ہے ان کی یا شورا ہے، وہ ساری نواز شریف کے زیر اثر ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ اگر ہمارے جلسوں میں بھی خطاب کریں گے اور ادھر عمران خان کو یہ سچا مسلمان اور عاشق رسول اور مسلم امہ کا لیڈر کہیں گے تو پھر ہمارے جلسوں میں تو تقریر نہیں کر سکتے۔ تو یہ لاوا کافی دیر سے پک رہا تھا اندر ہی اندر۔ مجھے اس کا اندازہ مولانا کا کلپ سن کے ہوا ہے، جو آڈیو کلپ ان کا وائرل ہے اس وقت چل رہا ہے، کہ وہاں کی رائے ونڈ کی انتظامیہ 1 2 جو بدل چکی ہیں۔ مولانا کا خیال تو یہ ہے، اس کلپ میں آپ بھی اگر یہ مل گیا تو میں سنوا دیتا ہوں آپ کو بھی، آپ بھی اسے سن لیں کہ تم لوگ حیا کرو، کوئی شرم کرو، اس کا نام تبلیغ ہے۔ 2018 میں مولانا احسان صاحب نے میرا بیان کی رائے دے دی اور طے ہو گیا، اور مولوی ضیاء اللہ کہنے لگا کہ میری رائے ہے کہ مولانا طارق جمیل بیان نہ کریں، آنے جانے والوں سے گفتگو کرے۔ اس احمق کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کو رائے کہتے ہیں۔ رائے تو ہوتی بھئی فلاں کا بیان ہو جائے، یعنی ان کا نہ ہو، پھر اگلی تشکیل بھی کر رہا ہے کہ آنے جانے والوں سے گفتگو کرے۔ اور اس کا چچا لاٹھی لے کر اٹھا اور ایک ایک مشورے والوں کے پاس گیا کہ اس کا بیان تبدیل کرو، اس کا بیان تبدیل کرو۔ اور پیچھے وجہ کیا تھی کہ فضل الرحمان جو ہے وہ ناراض ہے، تو حبیب الحق صاحب بھی بڑے تیش میں تھے، مجھے تو انہوں نے مرتد کہہ دیا تھا، اور اس کا بھی یہی حال تھا۔ تو اذا وسد الامر اذا غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ میں ان کے مشورے میں بیٹھنے کا واحد میں سبب ہوں، اور یہ میرے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی، بد اخلاقی، واہیاتی کرتے، تو اس لیے میں تو بالکل نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ یہ سارا گروپ اس ڈگر پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ جائیں گے یہاں سے ضرور۔ مشورے میں مولوی حبیب الرحمان نے میرا نام لے دیا کہ مولوی طارق جمیل کا بیان ہو جائے۔ مولوی بٹلہ نے نقد اس کو ذلیل کر دیا، اور میں بیٹھا ہوا ہوں جس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مشورے کے آداب کیا ہیں، وہ مشورے چلائیں گے۔ تو بھائیو، آپ سب مل کے توبہ کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے رویے اچھے کرو، اپنی گروپنگ کو ختم کرو۔ یہ تم نے نئی تاریخ رقم کی ہے، چاروں دروازے، چاروں راستے بند، چاروں راستوں پہ پہرے۔ یار شرم ہی نہیں آئی تم لوگوں کو پتہ چلنے کے بعد بھی تم نے یہ ایسا کرنے دیا؟ میں نے واللہ بالکل نہیں آنا تھا، میری 54 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ میں نے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ تو یہ
یہ نا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ تم ہی اس ڈائمنڈ کو آگ لگانے والے بنو گے۔ مولانا کا خیال یہ ہے کہ یہ جتنی انتظامیہ ہے، ایک گروپ گیا پہلے، پھر دوسرا گیا، ان سب پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، میری مخالفت کی وجہ سے ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اور اب کچھ مولانا کے حامی بھی میدان میں اترے ہیں، کوئی انڈیا سے کوئی پاکستان سے، وہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت جو باقی رہ گئی ہے، اول تو رہ ہی نہیں گئی، جو رہ گئی ہے اس پہ بھی اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس نے اللہ کے ایک ایسے مقبول اور محبوب بندے کو، محبوب خطیب کو اس کی توہین کی ہے، اس کو خطاب نہیں کرنے دیا، اس کو واپس کیا ہے وہاں سے۔ اور مولانا بھی فرما رہے ہیں، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں سننے والوں سے، کبھی ہم کہتے تھے تو ہمارے ساتھ دوست ناراض ہو جاتے تھے کہ دیکھیں جی یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ میں بالکل بچتا بچاتا فرقہ وارانہ باتوں سے آپ کے سامنے چند حقائق رکھا۔ ہم کہتے تھے تو یار لوگ غصہ کرتے تھے، اب دیکھ لیں آپ کے محبوب مبلغ خطیب کیا فرما رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے تبلیغی جماعت میں بیٹھے ہوئے شورا کے اراکین منافق ہیں، ان کو کیا پتہ تبلیغ کا، میں نے ساری زندگی کھپائی ہے اس میں۔ ویسے مولانا کا یہ دعویٰ جو تھا کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، میں سب کے ساتھ ایک جیسا ہوں، یہ بھی منافقت ہی تھی۔ ایک بچے نے، نوجوان نے پنڈی سے فون کیا مولانا کو، اور وہ اس کی آڈیو بھی لیک ہوئی، وہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس کو مولانا فرما رہے ہیں، دیکھیں میرے عزیز، میں نے یہ تقریریں کر کر کے کتنے بریلویوں کو دیوبندی بنایا ہے، میں کام تو اصل میں نے کتنے شیعوں کو دیوبندی کیا ہے، میں کام تو اصل دیوبندیت کا کر رہا ہوں، لیکن ان کا ظاہر مولانا کا کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ مولانا بڑے طریقے کے ساتھ، کام تو اندر سے ظاہر ہے، ہم تو کہتے تھے بھائی خالی تقریروں پہ نہ جاؤ، عمل دیکھو بندے کا۔ اب مولانا کو خود بھی وہی شکایت پیدا ہو گئی جو ہمیں تھی، اور مولانا نے تو دو ٹوک کہہ دیا کہ یہ سارے منافق بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے فقیر کی رائے یہ ہے، مولانا سے بھی کہتا ہوں، تبلیغی جماعت کے اکابرین سے بھی کہتا ہوں کہ یہ لڑنے کے دن نہیں، آپس میں لڑنے کے دن نہیں، یہ دن تو تھے خدا را سارے اکٹھے ہوتے، دینی جماعتیں سب اکٹھی ہوتی، پہلے تو اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ جو اندر 10 یعنی تبلیغی جماعت کے بارے میں تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے اندر بھی کوئی دھڑا بندی ہوگی، لیکن اب آپ کو پتہ لگ گیا، میری زبانی نہیں، ان کی اپنی زبانی کے کتنے دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ دھڑے جو جماعتوں میں بنے ہوئے ہیں، یہ ایک پلیٹ فارم پہ اپنی اپنی جماعت کو اکٹھا کریں، اور پھر ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے دین کے لیے، جب تک یہ ایسا نہیں کریں گے، پاکستان میں نفاذ اسلام، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نفاذ کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، جس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم ایسے ہی کوئی سمت ٹکر مار رہا ہے، کوئی سمت ٹکر مار رہا ہے، اصل منزل کی طرف جس طریقے سے بڑھنا چاہیے اس طریقے سے ہم بڑھ ہی نہیں رہے تو منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ دشمن ہمارے خلاف اکٹھا ہے، اسرائیل، بھارت، امریکہ۔ آپ نے دیکھا بھارت نے حملہ کیا اور سارے ڈرون جو تھے وہ اسرائیل کے ہمارے خلاف استعمال ہوئے۔ ہم اسرائیل کے خلاف ڈرتے رہے کہ ہم نے اگر کوئی تھوڑا بہت بھی کہہ دیا، کچھ کہہ دیا اسرائیل کے خلاف، ہمارا کو ہتھیار چلا گیا تو ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بھارت تو۔ وہ سارے اکٹھے، کاش یہ بھی سارے اکٹھے ہو جائیں، تبلیغ والے، دین کی دعوت دینے والے، دین کو سربلند دیکھنے والے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے جد و جہد کرنے والے۔ دونوں سے کہتا ہوں، مولانا طارق جمیل سے بھی اور ان کی شورا سے بھی، کہ غصہ تھوک دیں اور آپس میں کوشش کریں اپنے اختلافات کو کم سے کم کر کے دین کا کام جاری رکھیں۔